press the bell icon on the YouTube app and never miss the another update. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیسن آیت نمبر 20، 21، 22 اور 23 چار آیات پر مشتمل ہے۔ آج کے لیسن میں ہم نون ساکن اور تنوین کا ایک اور رول ڈسکس کریں گے، اور اس رول کا نام ہے ادغام۔ ادغام، الف دال غین الف غا اور میم سائلنٹ، ادغام۔ ادغام نکلا ہے مدغم سے۔ مدغم، مدغم کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو دوسرے کے اندر ڈال دینا، مرج کر دینا، اس کو کہتے ہیں مدغم کرنا، مکس کرنا، مرج کرنا۔ ادغام کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے 6 لیٹرز آپ کو یاد کرنے ہیں۔ 6 لیٹرز لکھیے اپنی کاپی پہ۔ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اس کا مجموعہ، یعنی کہ اگر اس کو جوڑ کے لکھیں تو بنتا ہے یرملون۔ تو یہ یرملون کا ورڈ آپ نے یاد رکھنا ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد۔ ٹھیک ہے، میرے خیال ہے مجھے رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تنوین بھی نون ساکن ہی کا ایک طرح سے شکل ہے، کیونکہ تنوین کے اندر بھی ایک نون چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یرملون آ جائیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، تو پھر ادغام ہو جاتا ہے۔ یرملون کی بریکٹ کے نیچے 2 چھوٹی بریکٹس بنائیے، لام را ایک طرف کر لیجئے، یا، واو، میم، نون ایک طرف کر لیجئے۔ لام را پہ غنہ نہیں کرنا، یا واو میم نون پہ غنہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ 2 طرح سے ادغام ہو جائے گا، ایک غنہ کے ساتھ، ایک بغیر غنہ کے۔ لام اور را کے اوپر ہم غنہ نہیں کر سکتے، یا واو میم نون پہ ہم غنہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ادغام کس طرح سے ہوتا ہے۔ اس کی اگر آپ کو ایک کمپلیٹ ڈیفینیشن بتاؤں، کمپلیٹ ڈیفینیشن، وسیع ڈیفینیشن، تو وہ یہ ہے کہ قرآن میں جب کبھی بھی قریب کے مخرج کے حرف، قریب کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جن کا مخرج قریب قریب کی، منہ کے اندر قریب قریب کی جگہ ہیں، یا پھر ایک ہی جگہ سے نکلنے والے جو ڈفرنٹ حروف ہوتے ہیں، جیسے کل ہم نے پڑھے تھے تو، دال، تا پڑھا، قریب کا مخرج ہوتا ہے لام، نون، را کا۔ ٹھیک ہے، لام 8 دانتوں سے نکلتا ہے، فرنٹ کے 8 دانتوں پہ زبان لگتی ہے تو لام نکلتا ہے۔ نون 6 دانتوں سے نکلتا ہے، اور را 4 دانتوں سے نکلتا ہے۔ تو یہ لام، نون، را جو ہے یہ قریب قریب کا مخرج ہے، اور تو، دال، تا ایک ہی جگہ سے نکلنے والے حروف ہیں۔ ثا، دال، یہ ثا، دال اور ضا یہ ایک ہی جگہ سے نکلنے والے حروف ہیں۔ زا، سین، صاد ایک ہی جگہ سے نکلنے والے حروف ہیں۔ تو قرآن میں جب کبھی بھی قریب کے مخرج کے حرف یا پھر ایک ہی جگہ سے نکلنے والے جو حروف ہیں وہ آگے پیچھے آ جائیں، آگے پیچھے آ جائیں، تو وہاں پہ ادغام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ پاسبل نہیں ہوتا 2 حروف کو اکٹھا پڑھنا، اسی لیے کیا کیا جاتا ہے کہ پچھلے والے حرف کو، یعنی کہ جو جزم والا حرف تھا پیچھے والا، اس کو نہ پڑھتے ہوئے اگلے حرف کو 2 بار پڑھ لیا جاتا ہے۔ اگلے حرف کو 2 بار پڑھ لیا جاتا ہے، اگلے حرف کے اوپر شد ہوتی ہے، تو وہ شد والے لیٹر کو 2 دفعہ ظاہر ہے پڑھا جاتا ہے، اور پیچھے جزم والا حرف جو ہے اس کو نہیں پڑھا جاتا۔ اس کو کہتے ہیں ادغام کرنا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو ہم تھوڑا محدود سطح پہ دیکھیں تو اس طرح سے دیکھیں گے کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون آ جائیں تو پھر نون ساکن کی جو آواز ہے وہ نہیں پڑھی جاتی، اور اگلا جو لیٹر ہے یعنی کہ یا، را، میم، لام، واو، نون، ان کو 2 بار پڑھ لیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر شد ہوتی ہے۔ تو شد کا مطلب بھی ویسے بھی یہی ہے۔ شد کا مطلب کیا ہے؟ شد کا جو سائن ہے، ایک چھوٹا سا ڈبلیو جو بنا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ لیٹر یہاں پہ 2 دفعہ موجود ہے۔ شد مینز 2 ٹائمز۔ تو اس طرح سے یہ ادغام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آیات میں کہا۔ اچھا، ایک چیز اور کہ اردو زبان میں بھی یہ ہوتا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم فرسٹ ٹائم کرنے لگے ہوں۔ ایک تو آپ نے ناموں سے نہیں گھبرانا کہ یہ کیا کیا نام ہے، پہلے اقلاب تھا، اب ادغام ہے،
تو یہ نام میں نے آپ کو بتایا تھا، جیسے ہم اپنے نام مشکل مشکل والے یاد کر لیتے ہیں، اسی طرح سے آپ نے یہ چند نام ہے رولز کے جو یاد کر لینے ہیں. سمجھ لیجیے کسی لڑکی کا نام ہے ادغام، ٹھیک ہے، کسی سہیلی کا نام ہے، تو ادغام کو اس طرح سے یاد کر لیجیے اس کے نام کو، اور انشاءاللہ اس کی ایکسپلینیشن ہم مزید کرتے ہیں. اور یہ اردو میں ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہم پہلی دفعہ کرنے لگے ہوں، یہ ہم اردو زبان میں بھی کرتے ہیں. اردو زبان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے بالفرض ایک بہت مشہور سی پوئم ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اب اس میں کیا ہو رہا ہے؟ لب، یہ ایکچولی میں کیا ہے؟ لب پہ آتی ہے دعا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. لیکن بے اور پے کا مخرج کیونکہ قریب قریب کا ہے، الف بے پے اردو میں قریب کا مخرج ہے نا، با اور پا سوری بے اور پے جو ہے یہ قریب کا مخرج ہے. تو کیا ہوا پھر کہ وہ پاسبل نہیں تھا پڑھنا، مشکل تھی بہت زیادہ کہ لب پہ آتی ہے دعا پڑھا جائے. تو اس لیے کیا ہوا، با کو ہم نے، بے کو ہم نے ختم کر دیا، پے کو ہم نے پڑھ لیا لب پہ. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اسی طرح ایک جگہ ہے اسلام آباد میں، آب پارا، آب پارا، اس کو کوئی آب پارا نہیں کہتا، آب پارا. آب پارا کہنا بہت ہی مشکل سا لگتا ہے، تو لہٰذا اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ آب پارا، آب پارا. تو بے جو ہے وہ نہیں اس کی آواز آتی، پے کی آواز آتی ہے. تو لہٰذا یہ اردو میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہ نیئر ٹو نیچر کہہ لیں اس کو کہ یہ ایسا کرنا آسان ہے. تو قرآن میں بھی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی قریب کے مخرج کے حروف آگے پیچھے آ جائیں یا پھر ایک ہی جگہ سے نکلنے والے حروف آگے پیچھے آ جائیں تو وہاں پہ ادغام کرنا پڑتا ہے. پچھلے لیٹر کو نہ پڑھتے ہوئے اگلے لیٹر کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ان آیات میں آیت نمبر 20 سے جو ہمارا لیسن ہے آج کا 24 تک ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ادغام کہاں کہاں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ آیات کو ایکسپلین کروں گی. ٹھیک ہے، آج کی آڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی اور میں بھی 2 آڈیوز بھی ہو جائیں، تو گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ادغام کہاں کہاں ہو رہا ہے. اچھا، اب یہاں پہ ان آیات پہ ادغام دیکھنے کے بعد آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے پیچھے بھی، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ گزرا تھا اور ظاہر ہے وہ اس وقت حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ آپ کو اس وقت نہ بتایا جائے، تو آپ نے پیچھے سے ڈھونڈنا ہے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک کہ آیت پیچھے ادغام کہاں کہاں گزرا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ مارک کر کے بتانا ہے، اپنی آڈیو میں بتائیں یا اپنے نوٹس میں کلیئر مینشن کریں کہ کہاں کہاں کس کس آیت میں کہاں کہاں ادغام گزرا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا جی، آیت نمبر 20 میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے جند لکم. جند لکم، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ دال کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد نیکسٹ لیٹر جو ہے وہ یرملون میں سے لام ہے. تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ لام کے اوپر غنہ نہیں کرنا، لام اور را کے اوپر غنہ نہیں ہوتا. اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ جو تنوین کے اندر چھپا ہوا نون ہے وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، نون نہیں پڑھیں گے اور دال کی ایک پیش کو لام سے جوڑ دیں گے. جن دلکم، دلکم ہو جائے گا. یہ جن دن جو تھا اس میں نون ختم ہو گیا، نون کی آواز نہیں پڑی جائے گی. دال کی پیش کو لام سے جوڑ دیں گے، جن دلکم، جن دلکم. ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ آیت 21 میں لاسٹ میں دیکھیے عتوّن، عتوّن و نفور. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ واو کے نیچے تنوین ہے. ٹھیک ہے، تنوین کے بعد نیکسٹ لیٹر جو ہے وہ یرملون میں سے واو ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ غنہ کر کے ادغام ہوگا. کیا کریں گے؟ واو کے اندر چھپا ہوا نون جو ہے اس کی آواز بہت ہی معمولی سی آئے گی. یہ جو واو اور یا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ نون کی آواز ہلکی سی باقی رہتی ہے، بالکل ختم نہیں ہو جاتی، سلائٹ سی آواز باقی رہتی ہے. عتوّن و نفور، واو کے نیچے 2 زیر تنوین، اس کی ایک زیر کو آپ اگلے والے واو میں مرج کریں گے اور نون کی ہلکی سی آواز باقی رکھیں گے. عتوّن و نفور، ویوں
व्यूं, हल्की सी नून की आवाज बाकी रहेगी. उतुव्यूं व नुफूर, उतुव्यूं व नुफूर, उतुव्यूं व नुफूर. चलिए नेक्स्ट आयत देखिए, आयत नंबर 22. अफमई यमशी, अफमई यमशी, नून साकिन है, नून साकिन के बाद नेक्स्ट लेटर जो है वो या है, यरमलून में से या है. तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, नून की आवाज बहुत ही मामूली सी बाकी रह रही है और या के साथ जो है उसको मर्ज कर रहे हैं. अफमई मई, इसको बिल्कुल यानी कि मैया भी नहीं होगा और मन या भी नहीं है, यानी कि हल्की सी नून की आवाज बाकी रहेगी. मई मई, अफमई अफमई यमशी, अफमई यमशी, बिल्कुल सही. इसके बाद सिरातिम मुस्तकीम, लास्ट में इसी आयत के लास्ट में तौ के नीचे तनवीन है और तनवीन के बाद नेक्स्ट लेटर जो है वो मीम है, यरमलून में से मीम है. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, तौ की एक जेर को मीम के साथ जोड़ा जा रहा है, नून की आवाज खत्म हो जाएगी. तिम, सिरातिम मुस्तकीम, सिरातिम मुस्तकीम, बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट आयत में देखिए, क़लीलम मा तशकुरून, आयत नंबर 23. क़लीलम मा तशकुरून, यहाँ पे भी सेम, तनवीन के बाद मीम है, एक जबर को, लाम की एक जबर को मीम के साथ जोड़ रहे हैं और गुन्ना करके इदगाम कर रहे हैं. क़लीलम मा तशकुरून, क़लीलम मा तशकुरून. चलिए ये तो था इन आयात में इदगाम. अब आपका होमवर्क क्या है कि आपने अगली आयात में से और पिछली तमाम आयात में से ढूंढना है कि कहाँ कहाँ पे इदगाम हो रहा है और उसको अंडरलाइन करना है. थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे. ख्याल रखिएगा कि लाम और रॉ के ऊपर गुन्ना नहीं करेंगे, या व मीम नून पे गुन्ना करेंगे, ठीक है. और दूसरा क्या मैंने बताया कि वाव और या के ऊपर नून की हल्की सी आवाज बाकी रह जाती है, जबकि लाम रॉ पे और नून मीम पे आवाज बिल्कुल बाकी नहीं रहती. तो अगर हम इसको दो तरह से इदगाम को लिखें, इदगाम को दो तरह से लिखा जा सकता है. एक गुन्ना के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आपने जो लिखा कि लाम रॉ अलग कर दिया ब्रैकेट में, या वो मीम नून अलग कर दिया, तो लाम रॉ पे गुन्ना नहीं करना, यानी कि अगर इसकी टर्मिनोलॉजी यूज करूं तो आप लिखेंगे कि लाम रॉ पे बिला गुन्ना इदगाम होता है और या व मीम नून पे माल गुन्ना इदगाम होता है, यानी कि गुन्ना के साथ. ठीक है, एक तो ये गुन्ना के लिहाज से इसकी तकसीम थी. दूसरी तकसीम इदगाम की अगर हम करें इसके लिहाज से कि नून की आवाज सही तरह से खत्म हो जाती है और रहती है, तो उस लिहाज से अगर करें तो इसको आप वाव और या को अलग ब्रैकेट में कर लें, वाव और या को अलग ब्रैकेट में कर लें. इसमें नून की आवाज क्योंकि हल्की सी बाकी रहती है, इसलिए इसको बोलने वाले बोलने वालों ने नाकिस इदगाम का नाम दिया, क्योंकि इसमें मुकम्मल इदगाम नहीं हो रहा, हल्की सी स्लाइट सी नून की आवाज बाकी रहती है. लेकिन लाम रॉ और नून मीम के ऊपर मुकम्मल इदगाम होता है, कामिल इदगाम होता है, क्योंकि वहां पे नून की आवाज बिल्कुल भी बाकी नहीं रहती है. ठीक है, बिल्कुल खत्म हो जाती है. तो ये थी इदगाम की दो तरह की डेफिनेशंस. एक मैंने आपको बताई इदगाम की मुकम्मल वसी तारीफ के यर मलून से हट के और भी जहां कहीं भी आपको करीब के मखरज के अल्फाज या एक ही जगह से निकलने वाले दीगर हरूफ के अल्फाज आगे पीछे नजर आएंगे तो आपको इदगाम करना पड़ेगा. एक तो ये डेफिनेशन है और इंशाल्लाह उसकी कोई एग्जांपल आएगी आगे तो मैं आपको पॉइंट आउट कर दूंगी. दूसरी चीज हमने इदगाम के बारे में गुन्ना के लिहाज से तकसीम पढ़ी कि गुन्ना के लिहाज से इदगाम को अगर हम डिवाइड करें तो लाम रॉ पे हमने गुन्ना नहीं करना, या व मीम नून पे करना है. तीसरी चीज हमने इदगाम के बारे में उसके मुकम्मल या नाकिस होने की सूरत में उसकी तकसीम पड़ी, और वो ये था कि वाव और या के ऊपर नाकिस इदगाम होता है क्योंकि उसमें नून की आवाज हल्की सी बाकी रहती है, जबकि
جو دوسرے تھے لام را اور نون اور میم، ان کے اوپر آواز بالکل نہیں آتی نون ساکن کی، تو لہٰذا یہاں پہ کامل ادغام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے ہوپ فلی آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ آڈیو میں ان آیات کو تفصیل سے دیکھتے ہیں. السلام علیکم.